الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات محترم، میری بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، موجودہ حالات میں تقریباً ساری دنیا بلا اور مصیبتوں میں پھنسی ہوئی ہے۔ میرے خیال میں طوفان نوح کے بعد یہ عالمی بیماری ہے جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ان 1400 سالوں میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آج میں اپنے آپ کو سب سے پہلے اور آپ تمام بھائی بہنوں اور بیٹیوں کے دلوں پر یہ آواز دے رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے آخری دن تک کے احکامات بیان فرما دیے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے دین میں قیامت کے آخری دن تک کے مسائل، مصائب اور پریشانیوں کا حل جو ہے وہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ میں آپ کو چند باتیں اب عرض کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے میں نے سٹی 42 کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہزاروں لاکھوں انسانوں کے پاس میری یہ درد بھری آواز پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ لطف اور لذت کے لیے نہیں، مصائب کو، بلاؤں کو دور کرنے کے لیے ساری دنیا کے علماء، صوفیاء، محدثین، مفسرین کا 1400 سال سے اس بات پر اتفاق آ رہا ہے کہ یہ جو وبائیں پھیلتی ہیں، طاعون ہو یا دوسری بیماریوں ہو، اور آج کل جیسے کرونا وائرس جو ہے وہ ساری دنیا میں چھا گیا ہے، اس کی وجہ بالاتفاق صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہوں گے۔ گناہوں کی کثرت، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی وجہ سے ہم پر یہ اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک روایت نقل کی کہ نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ڈرتا ہوں، اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جب تمہارے اندر یہ بلائیں آ جائیں، نمبر ایک یہ کہ بے حیائی بڑھ جائے، فحاشی اعلانیہ ہونے لگے، تو فرمایا طاعون اور ایسی بمائیں اور ایسی وبائیں آئیں گی کہ جن کا نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا، جیسے آج کل ہم عذاب میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اور فرمایا جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے وہ بھی فوراً اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کی نشاندہی کیا وہ سب کے سب گناہ آج ہمارے اندر عام ہونے لگے ہیں، تو اللہ کی طرف سے یہ پکڑ کی مختلف صورتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اللہ کی طرف رجوع کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اور سب سے بڑھ کر میں درخواست کروں گا حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد ادا کرنا۔ آج حقوق العباد میں رب کعبہ کی قسم اس قدر کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ڈاکہ مارا جا رہا ہے، ملاوٹیں ہو رہی ہیں، کم تولا جا رہا ہے، طرح طرح سے ہم اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، لین دین کے معاملات ہمارے ایسے گندے ہو گئے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے اب توبہ کا طریقہ بیان کرتا ہوں۔ قرآن نے بار بار فرمایا توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو۔ اب توبہ کیا چیز ہے؟ توبہ نام ہے تین چیزوں کا، جب تک وہ تین چیزیں نہ پائی جائیں توبہ کا پورا عمل نہیں ہوگا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ ذہن میں رہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اور توبہ جیسے میں نے ذکر کیا کہ تین چیزوں کا نام ہے، ان میں سے ایک بھی کم ہوئی تو توبہ نامکمل ہوگی۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی گناہ کو فی الفور چھوڑ دے۔ نماز نہیں پڑھ رہا ہے نماز شروع کر دے، غیبت کر رہا تھا وہ چھوڑ دے، اور بھی جو بھی گناہ کے کام کر رہا ہے فوری طور پر ان کو چھوڑ دے۔ اور نمبر دو یہ ہے جو گناہ ہو چکے ہیں اس پہ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں سے دو آنسو نکال کر بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کرے۔ اور تیسری توبہ کی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لیں کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور اگر گناہ ہو گئے تو یا اللہ میں فوراً توبہ کر لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ کی انگنت رحمتیں نازل ہوں، فرمانے لگے توبہ کرنے میں کوئی پھاوڑے چلانے پڑتے ہیں؟ اللہ جل شانہ نے توبہ کا اس قدر اپنا پھاٹک کھول رکھا ہے کہ بندہ جب چاہے جس وقت چاہے اللہ کی بارگاہ میں آ جائے